اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم طالب علم نہیں ہیں، مدرسے والے کہتے ہیں ہم طالب علم ہیں۔ 3 شرائط ہے طالب علم کے لیے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وصدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ چونکہ باتیں تو اساتذہ کرام نے کر لی اور چونکہ بڑے اساتذہ کرام ہے تو میری بات کا اس قسم کی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن میری ذہن کے اندر کچھ چند باتیں ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس پر عمل کریں، صرف سننے کی نیت سے، تالیاں بجانے کی نیت سے نہ، اس کو دل کی گہرائیوں سے سن لیں اور اپنے زندگی کے اندر اس کو لے آئے۔ میں نے جو آیات کی تلاوت کی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو چونکہ ہم ایک مغالطہ کا شکار ہے کہ آیا ہم طالب علم ہے کہ نہیں۔ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم طالب علم نہیں ہیں، مدرسے والے کہتے ہیں ہم طالب علم ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی طالب علم نہیں ہے، صرف ہم طالب علم ہیں، تب دونوں کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ مدرسے کے طالب علم بھی طالب علم ہے، آپ کے سیکھنے والے بھی طالب علم ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، تو عالم سے اب مراد کون ہے؟ کون سے عالم ہیں؟ آیا صرف قرآن اور حدیث کے سننے والے اور اس کو سمجھنے والے اور اس کو جاننے والے عالم ہیں؟ ہاں وہ تو ہے، حقیقتاً تو عالم ہے، لیکن حکمن عالم کون ہے؟ ہم سب حکمن عالم ہیں، کیونکہ اگر ہم بایو کے کتاب کو اٹھائے اور پہلے صفحے کا مطالعہ کرے تو اس میں بھی آیات لکھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس طرح فزکس کی کتاب اٹھائے تو شروع میں آیات لکھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو چونکہ اصول تو وہ 2 ہے، حدیث ہے، قرآن ہے۔ ہاں علماء نے 4 بیان کی ہے، اجماع ہے اور قیاس، 4 تو اصول ہو گئے۔ اب اس کے سیکھنے والے تو عالم ہے، لیکن اس کے بغیر جو فروعات کو سیکھنے والے ہیں، تو جو چیز قرآن سے نکلا ہے اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، یہ بھی عالم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ اس کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے اور اپنے گھر بار چھوڑتا ہے، سفر کرتے تو یہ بھی وہی عالم میں شمار ہوگا، لیکن شرائط مختلف ہے۔ کیا مختلف ہے؟ شرائط ہے اس کے اندر 3 شرائط ہے طالب علم کے لیے کہ وہ طالب علم بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ اب 3 شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلا محنت۔ جو طالب علم محنت نہیں کرے گا اور اپنے خلوص کے ساتھ اس علم کو حاصل نہیں کرے گا تو وہ تو طالب علم نہیں ہے۔ دوسرا، نسبت۔ نسبت کیا چیز ہے؟ اگر استاذ کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہو، اپنے کالج کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہو، جو کتابیں ہیں اس کی قدر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو چیزیں بھی ہے علم حاصل کرنے کے ادوات ہے، اشیاء ہے، اس کی قدر نہیں کرو گے تو آپ طالب علم نہیں ہوتے۔ تیسرا نمبر پر قدر۔ اب قدر کون کرے گا؟ ہمارے اندر تو نہ قدر ہے، نہ نسبت ہے اور نہ محنت ہے۔ اب اگر طالب علم ان 3 چیزوں کے بارے میں سوچے تو آیا اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں طالب علم ہوں کہ نہیں؟ اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر پائی گئی تو یہ طالب علم شمار ہوگا، تب اس کو وہ انعامات ملیں گے کہ جس طرح قرآن نے بیان کی ہے نا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ اب ایک اور روایت میں بھی ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا للطالب العلم رضا بما لا یصنع۔ اب وہ ملائکہ اس کے نیچے پر بچھائیں گے، لیکن جب یہ طالب علم تو ہو نا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاذ سے شکایت کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں؟ سوء حفظ کے بارے میں۔ شکوت الی وکیع سوء حفظ فاوصانی الی ترک المعاصی۔
فإن العلم نور من الہی فإن اللہ لا یعطی لعاصی۔ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اس جیسا حافظ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، جو کتاب کو دیکھ کے سال ہا سال اس سے بھولتا نہیں ہے، عبارت نہیں بھولتا، جو پیراگراف ہوتے ہو بہو اسی طرح پڑھتے تھے۔ اس نے اپنے وکی اس کا ایک استاد تھے، اس سے شکایت کی کہ میرا سوء حفظ ہے۔ سوء حفظ مطلب میں بھول جاتا ہوں، چیزیں بھولتا ہوں، یاد نہیں ہوتا۔ تو کیا کہ پاؤسانی الی ترک المعاصی، سب سے بڑی چیز کہ گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ اللہ کا نور ہے، یہ اس دل میں آتا نہیں ہے جس کے اندر صفائی نہ ہوئی ہو۔ اب ہمارے اندر اپنے دلوں کے اندر دیکھو نا، برائیاں کتنی ہیں، گناہیں کتنی ہیں، کتنی زیادہ چیزیں ہمارے اندر بسی ہوئی ہے۔ تو یہ علم حق ہمارے دل میں آئے گا، یہ حق ہمارے ذہنوں میں بیٹھے گا۔ یہ کبھی بھی اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ ہم محنت بھی کریں گے، قدر بھی کریں گے اور نسبت بھی ہماری ہوگی اور ہم ضائع ہو جائیں گے، یہ غلط بات ہے۔ جس بندے کے اندر یہ تین چیزیں پائی گئی تو وہ کامیاب، نہیں پائی گئی تو بعد میں پھر یہ ڈنڈورا نہ پیٹنا کہ ہماری قسمت خراب ہے، معاشرہ خراب ہے یا سسٹم خراب ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، ہمارے اندر اصلاح نہیں ہوئی ہے۔ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا گھر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ تعلیمی ادارے جو ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ طالب علم کے لیے ایک بڑی چیز ظاہر قاتل ہے، ایک بڑی چیز یہ اپنے پاس نوٹ کر لے، موبائل۔ ہم دیکھیں تو ہر کسی کے پاس اینڈرائڈ بڑا موبائل ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آنکھ کے جسم کے لیے ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے، ڈائریکٹ دل و دماغ پر۔ اب اگر ہماری آنکھیں غلط استعمال ہو جائے، دل بھی خراب ہو جائے گا۔ جب دل خراب ہو جائے گا تو دماغ غلطی سوچیں گے، گناہوں کا سوچ کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اعمال خراب ہو جائیں گے۔ جب اعمال خراب ہو گئے تو ہمارا گھر خراب ہوگا، گھر خراب ہو گیا تو معاشرے سے جا کر پوری دنیا خراب ہو جائے گی۔ اور یہ کس نے کی یہ کام؟ آنکھوں نے۔ تو خدا کے لیے یہ جو آپ کے پاس بڑے بڑے موبائل ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسے چھوڑ دو، استعمال کرو لیکن اصلاح کرو۔ ضرورت ہے معاشرے کی، ضرورت ہے تعلیمی اداروں کی، لیکن اصلاح کرو اپنے نفس کی بھی، اور جو نزدیک آپ کے دوست ہے، آپ کے بھائی ہے، اس کی بھی اصلاح کرو۔ تو میرا تو یہی گزارش ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے بھی اس پر عمل عطا کرے اور آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کر لے اور آپ کی محنت کو ضائع نہ کر لے۔ آخر میں ایک شعر ہے کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے، وہ پسل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ والسلام۔